الله عليه وسلم الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، عزیز طالبات، بلوغ المرام کتاب الطہارہ کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ صحابی رسول ابو السمح رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ ابو السمح جو ہیں ان کا نام ہے ایاد، الف یا حمزہ یا الف دال، ایاد ابو السمح، یہ ان کی کنیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اب غائب ہو گئے درمیان میں، کہاں گئے اس سلسلے میں کچھ پتہ نہیں ہے، تاریخ میں اور کچھ نہیں ملتی ہے۔ یہی ایک روایت ہے جو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے۔ ابو السمح یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، خادم رسول۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغسل من بول الجاریتی، جاریہ کہتے ہیں بچی کو، چھوٹی بچی کو، چھوٹی بچی کو کیا کہتے ہیں؟ جاریہ۔ اور جاریہ کے ایک معنی اور ہوتا ہے کشتی، جاریہ کے معنی کشتی، جیسے سورہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں آیا نا، فَأَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، جب پانی نے سرکشی کی تو ہم نے تم کو کشتی کے اندر سوار کر لیا۔ تو یہاں کشتی، جہاز، پانی کا جہاز، اس کو بھی جاریہ کہتے ہیں، اور چھوٹی بچی کو بھی جاریہ کہتے ہیں۔ کَيُغْسَلُ مِن بَوْلِ الْجَارِيَةِ، چھوٹی بچی اگر پیشاب کرے تو اس کو دھویا جائے گا، کپڑے کو دھویا جائے گا۔ وَيُرَشُّ مِن بَوْلِ الْغُلَامِ، غلام کہتے ہیں چھوٹے بچے کو، چھوٹے بچے کو، جاریہ کا اپوزٹ، الٹا، غلام کا اگر وہ پیشاب کرے تو اس پہ چھینٹے مارے جائیں گے، اس پہ چھینٹے مارے جائیں گے۔ دو حکم ہے جی، دیکھیے، یغسل یعنی دھویا جائے گا پیشاب کو، اور یورش یعنی پانی کے چھینٹے مارے جائیں گے، پانی کے قطرے اس کے اوپر ڈالے جائیں گے، چھینٹے جائیں گے۔ یعنی اگر کسی انسان کے کپڑے میں یا اس کے بدن میں کسی بچی کا پیشاب لگ جائے، چھوٹی بچی کا، تو اس کو دھویا جائے گا، جیسے سارے نجاست کے دھونے کا حکم ہے۔ یعنی کوئی اور پیشاب جیسے لگ جائے تو کپڑا اس کو دھونا پڑے گا، ویسے ہی بچی کا، اگرچہ وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، ابھی دودھ پیتی کیوں نہ ہو، اگر اس کا پیشاب لگ جائے کپڑے میں تو اس کو دھویا جائے گا۔ اور اگر یہی پیشاب بچے کا ہو، چھوٹے بچے کا، تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو چھینٹا مار دینے سے بھی وہ معاملہ پاک ہو جائے گا، چھینٹا مار دینے سے بھی معاملہ پاک ہو جائے گا۔ یعنی ہاتھ میں چلو میں پانی لیا اور اس کو چھڑک دیا، اس پہ جھٹک دیا پانی کو اس مقام کے اوپر جہاں پر وہ نجاست لگی ہوئی ہے، تو وہ پاک ہو جائے گا۔ اس حدیث کا سبب ہے جی، سبب کیا ہے؟ یہ ابو السمح جو ہیں راوی حدیث، ہم نے بتلایا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، خدمت کیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک مرتبہ حضرت حسن اور حضرت حسن کو یا حضرت حسین کو، کسی کو لیے ہوئے تھے اپنے گود میں۔ گود میں جب عام طور پہ آدمی لیتا ہے تو بچہ سینے کے اوپر ہوتا ہے انسان کے، تو ان کے سینے کے پاس انہوں نے پیشاب کر دیا، حضرت حسن نے یا حسین نے۔ تو انہوں نے یہ ارادہ کیا ابو السمح نے کہ اپنے اس جگہ کو جہاں پہ نجاست پیشاب کا وہ حصہ لگا ہے اس کو دھوئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی، کہا یغسل من بول الجاریتی
وَيُرَشُّ مِن بَوْلِ الْغُلَامِ، کہ چھوٹی بچی کے پیشاب کو دھویا جائے گا، اور اگر چھوٹا بچہ ہے تو اس کے پیشاب کے لیے چھینٹے مار دینا ہی کافی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو السمح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ چونکہ یہ چھوٹا بچہ ہے اس لیے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، کپڑے کا وہ مقام، وہ جگہ جہاں پر اجازت لگی ہے، اس پر اگر تم چھینٹے بھی مار دیتے ہو تو انشاءاللہ تمہارا وہ کپڑا کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ حدیث کا حکم صرف ابو السمح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص ہے یا سب کے لیے ہے؟ جی پورے دنیا والوں کے لیے ہے۔ یہ تو پوری دنیا والوں کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی بیان فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے ہے وہ چیز، الا یہ کہ آپ نے یہ بات تمہارے ساتھ خاص ہے اس کی وضاحت کر دی ہو کہ یہ صرف فلاں کے لیے ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ خاص کی کوئی دلیل نہیں موجود ہے، خاص کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ کس کے پیشاب کو دھویا جائے گا اور کس کے پیشاب کو چھینٹا مارا جائے گا، اس کا ضابطہ کیا ہے؟ ضابطہ کیا ہے؟ یعنی کب تک بچہ چھوٹا رہے گا، یا کب تک بچہ چھوٹا رہے گا کہ اس کے پیشاب کو، بچی کے معاملے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب اس کا تو دھونا ہے، بچے کے تعلق سے گفتگو چل رہی ہے۔ تو صحیحین کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچے کو لایا گیا، لم یاکل الطعام، جو کھانا نہیں کھاتا تھا، کھانا نہیں کھاتا تھا، یعنی ابھی اس کی عمر نہیں ہوئی تھی کھانا کھانے کی۔ فبال فی حجرہ، اس بچے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیشاب کر دیا۔ فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بماء، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، فنزحہ، اور اس کو اس مقام کے اوپر، یعنی گود کے اس حصے میں جہاں پر اس بچے نے پیشاب کیا تھا، آپ نے اس کو چھینٹا مار دیا اس کے اوپر۔ تو پتہ یہ چلا کہ بچے کے پیشاب کے اوپر کب تک چھینٹا مارا جائے گا، اس کا ضابطہ یہ ہے کہ یہ بچہ جب تک کھانا نہ کھاتا ہو، کھانا نہ کھاتا ہو۔ اب کھانا نہ کھاتا ہو کا کیا مراد ہے؟ یہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو اس کا غالب غذا اس کی کھانے کے اوپر ڈیپینڈ نہ ہو۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ کھجور وغیرہ چبا کر کے اس کے منہ میں ڈال دیا جائے، کبھی دوائی کے طور پہ کچھ سیرپ وغیرہ اس کو پلایا جائے، یا شہد وغیرہ اس کو چٹایا جائے، تو ایسی صورت میں یہ اس کی غذا نہیں ہے، یہ اس کی غذا نہیں ہے، یہ دوا کے طور پہ استعمال ہم کر رہے ہیں۔ غذا اس کی جب وہ چاول، دال، روٹی، اس طرح کی چیزیں اگر مکس کر کے بھی، گرائنڈ کر کے بھی اگر آپ اس کو دے رہے ہیں اور وہ اس کو کھا رہا ہے اور وہی اس کی غذا ہے، اصل غذا اس کی وہی ہے، اسی پہ وہ ڈیپینڈڈ ہے، تو ایسی صورت میں اب پھر وہ اس بچے کے حکم میں نہ رہا جس بچے کے پیشاب کے اوپر چھینٹا مارا جائے گا۔ یہ کہنے کا مطلب ہے کیوں؟ کیونکہ اس کی تحدید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہوتی ہے کہ ایک بچہ لایا گیا، چھوٹا بچہ تھا جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا، دودھ کے اوپر اس کی زندگی چل رہی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گود پر جب اس نے پیشاب کر دیا تو آپ نے پانی منگوا کر کے اپنے گود کے اوپر چھینٹے مار دیے اور کہا کہ اس کے لیے یہی کافی ہے، اس کے لیے یہی کافی ہے۔ اس لیے کہ شروع ایام میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو تحنیک کرتے ہیں۔ جی تحنیک کا مطلب سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ تحنیک کا معنی ہوتا ہے کہ کچھ کھجور وغیرہ چبا کر کے اس کو اس کے بچے کے منہ میں ڈالا جاتا ہے، سنت ہے یہ۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تبرک کے لیے یہ کام کرواتے تھے کہ کچھ کھجور یا کچھ میٹھی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ میں رکھ کر کے چبا کر کے اس کو نرم کرتے اور اس کو لے کر کے بچے کی زبان کے اوپر لگا دیتے، تھوڑا سا حصہ اس کا، اور وہ بچے کے تھوک سے مل کر کے اس کے پیٹ میں، اس کے جسم میں چلا جاتا، جو برکت کا سبب ہوتا۔ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ برکت تھی۔ لیکن جب اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں تو کیا کوئی شخص، کسی بڑے عالم، کسی مسجد کے امام
ہاں کسی مفتی صاحب سے یہ کام کروا سکتا ہے جی یا نہیں کروا سکتا؟ ہاں بولیے. کروا سکتے ہیں. نہیں کروا سکتا ہے. نہیں کروا سکتا ہے. نہیں کروا سکتا ہے. نہیں بس ٹھیک ہے، ہو گیا. نہیں کروا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کروا سکتا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کروا سکتا. اس مسئلے میں سب سے صحیح بات یہ ہے کہ اب نہیں کروا سکتا، نہیں کروا سکتا. تحنیک سنت ہے، اس کی ماں کر دے خود. ٹھیک ہے، بچہ یا بچی ہے اس کی ماں کر دے، یا اس کے والد کر دیں، یا اس کے دادا کر دیں. لیکن کسی عالم کو خاص کر کے کہ فلاں مسجد کے امام صاحب کر دیں گے، ہمارے وہ پیر صاحب کر دیں گے، ہمارے وہ استاذ کر دیں گے، نہیں کرا سکتا ہے. کیونکہ یہ برکت کا معاملہ جو تھا نا، یہ خاص تھا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ سے. نبی کی ذات کے اوپر کسی کو قیاس نہیں کر سکتے. اور رہی بات اگر تحنیک آپ سنت سمجھتے ہیں کہ اس وقت بچے کے منہ میں کچھ میٹھی چیز جانی چاہیے، تو اس کی ماں یہ کام کر دے، اس کے والد کر دیں یہ کام. لیکن بچے کو لے کر جانا مسجد کے امام کے پاس یا کسی بڑے عالم کے پاس کہ آپ تحنیک کر دیجئے، اب یہ جائز اور درست نہیں ہے. تبرک کا یہ معاملہ اب جائز اور درست نہیں ہے. ہاں وہ کرنا چاہتا ہے تو ہم بتائیں کہ اس کی ماں کر دے یا اس کے والد کر دیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو اب اگر مان لیجئے جس بچے کو اس طرح سے کھجور کھلا دیا گیا ہو، تو کیا اس بچے کے پیشاب کے اوپر چھینٹا مارا جائے گا یا اس کو دھویا جائے گا؟ بولیے جی. چھینٹا مارا جائے گا کیونکہ ابھی اس نے غذا کھانی ابھی کیوں؟ شروع نہیں کرے. کہ وہ کا چھوٹا سا ٹکڑا یہ اس کی غذا نہیں ہے، ابھی اس کی غذا نہیں ہے. اس کی غذا اصل کیا ہے؟ اس کی غذا اصل جو ہے وہ دودھ ہے. اچھی بات ہے. یہ حکم کس کے لیے ہوگا؟ کیا اس بچے کے لیے بھی ہوگا جو باہر کا دودھ پیتا ہو؟ مثال کے طور پہ ڈبے وغیرہ کا دودھ جو ملتا ہے آج کل بازار میں، جی ان کے لیے. اگر کوئی بچہ اس کو استعمال کرتا ہو تو کیا وہ اس حکم میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جی اس نہیں آئے گا. سلسلے میں علماء کے دو اقوال ہیں. اس کا پیشاب علماء کے اس سلسلے میں علماء کے دو اقوال ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ یعنی ڈبے کا دودھ پینے والا بچہ اس حکم میں نہیں آئے گا، اس کے پیشاب کو دھونا پڑے گا. کہا کیوں؟ کیونکہ دودھ میں کچھ فلیور ملے ہوئے ہوتے ہیں. اب آپ مارکیٹ میں دیکھتے ہوں گے یہ ایپل کا ہے اور یہ کیا کہتے ہیں گیہوں کا ہے، تو یہ جو کا ہے، تو اس میں کھجور مکس ہے، تو اس میں فلاں مکس ہے، اس طرح سے آتے ہیں. تو جن لوگوں نے اس کا اعتبار کیا تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اور جن لوگوں نے یہ اعتبار کیا کہ بھائی اگرچہ کچھ فلیور اس میں ہوتے ہوں تب بھی اس میں کوانٹیٹی اصل جو ہے وہ دودھ ہی کی ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ نہ چھینٹا مارا جائے تو بھی نہ دھویا جائے تب بھی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کو اسی حکم کے اندر رکھیں گے. اور خاص طور پہ ان لوگوں نے جن لوگوں نے یہ کہا کہ بار بار اگر دھونے کے لیے کہا جائے تو مشقت ہوگی، مشقت ہوگی بچی کے مقابلے میں. بچہ یہ زیادہ ماں کی گود میں یا کسی کے گود میں ہوا کرتا ہے. اب ایسی صورت میں اگر اس کو کہا جائے کہ بار بار تم دھو، تو کتنی مرتبہ اس کے کپڑے کو ماں اپنے کپڑے کو دھوئے گی اور اس کا کپڑا کب سوکھے گا؟ لہذا علماء نے یہ کہا کہ چلو اگر ابھی کھانا پینا نہیں کھاتا ہے اور دودھ کے اوپر ہی اس کا معاملہ چلتا ہے تو ایسی صورت میں بچہ ہے اگر تو اس کے پیشاب کے اوپر چھینٹا مار دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اچھی بات. یہ تو معاملہ ہوا پیشاب کا. جی اگر بچہ قے کر دے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے کو دودھ پلایا اور دودھ پلانے کے بعد بچہ تھوڑا سا نکال دیا، قے کرتا ہے، کندھے پر قے کر دیا یا آپ کے گود میں قے کر دیا، کپڑے میں قے لگ گیا، اس کی الٹی لگ گئی، تب اس کا کیا حکم ہے؟ ہونا چاہیے.
हैं? नहीं धोएंगे तो चलेगा। क्या हुआ उसका? धोना ये धोने का धोना पड़ेगा। उसका नापाकी का है, उसको धोना पड़ेगा, चाहे बच्चे का कय हो या बच्ची का कय हो, उसको धो करके साफ करना पड़ेगा, तब जाकर के उस कपड़े में नमाज अदा कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। और ख़ास तौर पे उसके अंदर बदबू भी होती है, तो नफासत के एतबार से, आदमी के सफाई और सुथराई के एतबार से भी ये लिहाज रखना चाहिए कि उस जगह को, जिस जगह पे उसने कय किया है, उसको अच्छे से धो ले, ताकि बदबू वगैरह की कैफियत वहाँ से भी जाती रहे और वो निजासत की कैफियत भी वहाँ से ख़त्म हो जाए, जाती रहे। अब बहुत सारे लोगों ने इस हदीस पे गुफ्तगू की है। अब वो कहते हैं कि क्यों ये तफरीक क्यों की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लड़का लड़की तो दोनों बराबर है, फिर कहा कि एक के पेशाब में छींटा मारा जाएगा, एक के पेशाब से धोया जाएगा, क्यों ऐसा कहा? तो अब इस सिलसिले में उलमा ने बहुत सारी चीज़ें बयान की हैं, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, हाँ, लेकिन इस सिलसिले में सबसे सही बात यह है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही हुक्म है। हाँ जी, अगर आपसे ये सवाल करें कि बच्चे का पेशाब अगर वो दूध पीता हो तो पाक है कि नापाक? नापाक है। नापाक है। पाक है। और बच्ची का? नापाक। यही आपने गलत। सुनिए, बच्चा हो या बच्ची हो, दोनों का पेशाब नापाक है। समझ में आई बात? दोनों का पेशाब नापाक है। अब कहिएगा आप कि जब दोनों का नापाक है तो ऐसा क्यों? अरे भाई, तहारत के तरीके में फर्क है, लेकिन नापाकी दोनों में है। अगर नापाकी नहीं होती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छींटा मारने का क्यों हुक्म देते? तब कहिएगा कि फर्क क्यों किया? तो शरीयत साजी ये हक अल्लाह और उसके रसूल का है। उन्होंने जैसे हमको बतलाया, हमको वैसी फॉलो होना है, चाहे हमको वो बात समझ में आए या ना आए। समझ में आ रही बात? एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह अन्हा के पास कुछ लोग आए और उन्होंने सवाल किया। एक औरत ने, एक खातून आई और उन्होंने सवाल किया, क्या ये उम्मुल मोमिनीन, क्या मामला है कि औरतें अपने मखसूस अय्याम में अगर उनका रोज़ा छूट जाए तो कज़ा करना पड़ता है उनको, लेकिन अगर उनकी नमाजें छूट जाती हैं तो उसको पलटाने का हुक्म नहीं दिया है शरीयत ने, उसके पलटाने का हुक्म नहीं दिया है। अब लोग इसमें हिकमत बयान करते हैं, कितनी नमाजें छूट जाएंगी, पलटाना, उसको कज़ा करना मुश्किल होगा, इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया। नमाजें तो ज़्यादा छूटती हैं, लेकिन रोज़ा 6 दिन, 5 दिन, 8 दिन का छूटता है तो उसको कज़ा करना आसान है। सारे लोग ये जवाब देते हैं। उम्मुल मोमिनीन हमसे, आपसे बेहतर जवाब दे सकती थी, लेकिन उन्होंने क्या जवाब दिया देखिए। कहती हैं, काना युसीबुना ज़ालिक, हमको ये मामला पेश आता था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। फ़नुमरु बिक़ज़ाइस सौम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े के पलटाने का हुक्म दिया। वला नुमिरु बिक़ज़ाइस सलात, नमाज के पलटाने का हुक्म नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? उस चक्कर में ना पड़ो। नबी ने जिस बात का हुक्म दिया है हमको वो बात करनी है, बस। क्यों ऐसा किया? क्यों ऐसा किया? ये एक अमल सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का नहीं था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया, ऐसा करने का हुक्म दिया, हमको ऐसा करना है। के पीछे क्या लॉजिक है, क्या मामला है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन, उसकी हिकमत क्या है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही बेहतर जानता है। इसलिए उस चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बयान की है, अजीब अजीब तरह की बातें बयान की हैं, तो उन चीज़ों में पढ़ने से उनकी कोई दलील नहीं है, उनकी कोई दलील मौजूद नहीं है। लिहाजा इंसान को उन चीज़ों से इज्तिनाब करना चाहिए, बचना चाहिए, और शरीयत ने जितना हुक्म दिया है उसके ऊपर उसको अमल करना चाहिए, उसके ऊपर उसको अमल करना चाहिए, ठीक है। और उससे तजावुज़ करने से इज्तिनाब करना चाहिए, उससे तजावुज़ करने से इज्तिनाब करना चाहिए। और जैसा आप लोगों ने अभी कहा,
ہمارے سوال پر کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ لڑکا اگر ہے تو اس کا پیشاب پاک ہے، پاک نہیں ہے، دونوں کا پیشاب ناپاک ہے۔ تو کہیے گا فرق کیا ہے؟ بولیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکی کا طریقہ الگ الگ بیان کیا ہے، پاکی کا طریقہ الگ الگ بیان کیا ہے۔ ہاں جی، یہ حکم صرف پیشاب کا ہے، لیکن اگر یہ ہو ٹوائلٹ ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ دونوں کو دھوئیں گے، بچہ اور دونوں کو۔ جی، جیسے اس کا دھوئیں گے ویسے اس کا دھوئیں گے، جیسے اس کا دھونا پڑے گا، یعنی بچے کا دھونا پڑے گا، ویسی بچی کا بھی دھونا پڑے گا۔ تفریق جو ہے وہ صرف پیشاب کے اندر ہے، صرف پیشاب کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا جی کہ اگر بچہ بڑا ہو جائے اور اس مقام پر پہنچ جائے کہ وہ کھانا کھانے لگے، چاول، روٹی، دال، یہ سب عام طور پہ جو غذا ہوتی ہے وہ غذا استعمال کرنا وہ شروع کر دے، ہے نا، اور دودھ بھی پیے لیکن کھانا زیادہ ہو، اس کا اکثر معاملہ اس کا کھانے کے اوپر ڈیپینڈڈ ہو، تو ایسی صورت میں اس کا حکم کیسے ہوگا؟ اسی بچے کی طرح سے ہوگا جیسا کہ آدمی بڑا ہو۔ بڑے آدمی کا پیشاب جس طرح سے دھویا جائے گا، بالغ بچے کا اسی طریقے سے اس کے پیشاب کو بھی دھویا جائے گا۔ اب وہ حکم جو دودھ پینے کے زمانے میں اس کے پیشاب کے ساتھ لگایا گیا تھا، اب وہ باقی نہیں رہے گا، اب وہ معاملہ اس کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ چلیں ریکارڈنگ آف کر دیجئے، کوئی اگر سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔